وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. اے لوگو تم سب فقیر ہو اللہ کی طرف، تم سب اللہ کے محتاج ہو. یا ایھا الناس، اے لوگو. الناس کے اندر دنیا جہاں کے سارے لوگ آ جاتے ہیں، خواہ وہ کافر ہوں، خواہ وہ مسلمان ہوں، خواہ وہ مسلمانوں میں فاسق و فاجر ہوں، خواہ وہ نیک ہوں، خواہ وہ ولی ہوں، خواہ وہ امام ہوں، صحابی ہوں، نبی ہوں. الناس میں سب لوگ آ جاتے ہیں. اے سب لوگوں، نیک بد نبی ولی سب اس کے اندر شامل ہے. اے سب لوگوں، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے محتاج ہو. دنیا جہاں کے سب لوگ اللہ کے محتاج ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کا محتاج نہ ہو. جو بھی مخلوق ہے وہ اللہ کا محتاج ہوگا. جو بھی مخلوق ہے جو پیدا کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، تو وہ اللہ کا محتاج ہوگا. وہ جتنا بھی مالدار ہو جائے، جتنا بھی اقتدار والا اختیار والا ہو جائے، وہ اللہ کا محتاج ہے. وہ ایک لمحے کے لیے بھی اگر اللہ اس سے غافل ہو جائے تو وہ باقی نہیں رہ سکتا. اللہ تعالیٰ جس نے پیدا کیا ہے انسانوں کو، اس نے صرف انسانوں کو پیدا نہیں کیا بلکہ انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد، عدم سے وجود میں لانے کے بعد، وہ انسان کی ہر ضرورت، ہر حاجت، ہر خواہش بھی پوری کرتا ہے اور ہر وقت کرتا ہے. اور وہ ہر وقت انسانوں کی اور دیگر مخلوقات کی حفاظت کرتا ہے اور ہر وقت وہ ان کا دھیان کرتا ہے. اگر وہ ایک لمحے کے لیے بھی غافل ہو جائے تو یہ نظام اور یہ کائنات اور یہ مخلوقات اور یہ انسان اور جن، کوئی بھی چیز باقی نہ رہے. اگر اللہ تعالیٰ ایک لمحے کے لیے بھی غافل ہو جائیں، جو اللہ تعالیٰ ہو نہیں سکتے، اللہ ہوتے نہیں ہیں. اسی لیے اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اللہ کو اونگ آتی ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ تعالیٰ وہ ہیں جو خود بھی حی ہیں، خود بھی زندہ ہیں ازل سے ابد تک، اور پھر وہ سب کو قائم دائم بھی رکھے ہوئے ہیں. ہر چیز اللہ کے ساتھ قائم دائم ہے. کل یوم ہوا فی شأن، سورہ رحمان کی آیت ہے. اللہ ہر دن ہر وقت کسی نہ کسی حالت میں ہوتے ہیں
اور یہ بات یاد رکھیے کہ تمام مخلوقات اللہ کی، اللہ ان کو قائم رکھے ہوئے ہیں. اگر اللہ ایک لمحے کے لیے بھی ان سے غافل ہو جائیں تو وہ چیز قائم دائم نہ رہے. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ نے آسمان و زمین کو تھاما ہوا ہے کہیں وہ زائل نہ ہو جائیں، کہیں وہ گر نہ پڑیں. وَلَئِنْ زَالَتَا، اور اگر وہ گر پڑیں، وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ، اللہ کے بعد کوئی انہیں پکڑ بھی نہیں سکتا، کوئی انہیں تھام بھی نہیں سکتا. یہ جو پرندے آسمانوں میں اڑ رہے ہیں یہ کیسے اڑ رہے ہیں؟ ان کو اللہ نے تھاما ہوا ہے. اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، کیا یہ اپنے اوپر اڑتے ہوئے پرندے کو نہیں دیکھتے؟ وہ پرندے جو ہیں وہ پر بھی پھیلائے ہوتے ہیں اور پر بند بھی کر لیتے ہیں. پر پھیلے بھی ہوتے ہیں ان کے اور پر بند بھی ہوتے ہیں، پر مارتے مارتے پر بند بھی ہو جاتے ہیں اڑتے اڑتے. ما یمسکہن الا الرحمن، انہیں نہیں تھاما ہوا مگر رحمان نے. اگر رحمان ایک لمحے کے لیے بھی غافل ہو جائے تو وہ اڑ نہیں سکتے. بالکل یہی صورت ہر چیز کی ہے، ہر اللہ کی مخلوق کی ہے، ہر انسان کی ہے. وہ گناہ گار سے گناہ گار ہو، وہ نیک ہو، وہ مومن ہو، وہ ولی ہو، وہ نبی ہو. نبی بھی اللہ کا محتاج ہے، ولی بھی اللہ کا محتاج ہے، ہر چیز اللہ کی محتاج ہے. اے سب لوگو، تم سب اللہ کے در کے فقیر ہو، اللہ کے منگتے ہو، اللہ کے محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ وہی بہت غنی اور بہت تعریف کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ غنی ہے، الغنی. اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ خود قائم دائم ہے ازل سے ابد تک. نہ صرف خود قائم ہے، خود الحی ہے، بلکہ اللہ نے دوسروں کو بھی قائم دائم رکھا ہوا ہے. الحی القیوم، یہ اللہ رب العالمین کی بہت عظیم صفات ہے. یہ اللہ کے ایسے مبارک نام ہیں، الحی القیوم. اللہ خود بھی ازل سے ابد تک زندہ ہیں اور قائم دائم ہیں اور دوسروں کو بھی قائم دائم رکھے ہوئے ہیں. الحی، اللہ تعالیٰ خود زندہ ہیں ازل سے ابد تک. اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی تمام ذاتی صفات اللہ میں کامل درجے میں ہمیشہ پائی جاتی ہیں، وہ آ جاتی ہیں. دیکھیے، جو ہر وقت زندہ ہو اور جس کی زندگی کمال درجے کی ہو اور جس میں جو ازل سے ابد تک اس کی زندگی ہو اور اس کی اس زندگی میں کبھی کوئی کمی نہ آتی ہو. دیکھیے، زندگی میں کمی آتی ہے، کوئی نقص آتا ہے. کوئی مخلوق ہو تو کبھی کمزور ہوتا ہے، پھر طاقتور ہو جاتا ہے، پھر کمزور ہو جاتا ہے. واللہ خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا. جو اللہ نے پیدا کیا ہے مخلوق کو، ایک وقت آتا ہے کہ مخلوق عدم میں ہوتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے مخلوق پیدا ہوتی ہے کمزور ہوتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ مخلوق طاقتور ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ ایک وقت آتا ہے کمزور ہو جاتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ ختم ہو جاتی ہے. یہ مخلوق کی صورتحال ہے. اللہ رب العالمین کی صورتحال یہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین تو ازل سے ہیں، ابد تک ہیں. نہ اللہ تعالیٰ کسی سے پیدا ہوئے، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے، نہ اللہ تعالیٰ کسی کے باپ ہیں. اللہ ازل سے ہیں، ابد تک ہیں، اور جیسے ہیں ویسے ہی ازل سے ہیں، ابد تک رہیں گے. اور اللہ کی میں کمال حیات تو اس طرح کی ہے کہ اللہ کو تو نیند بھی نہیں آتی. یہ نیند موت کی بہن ہوتی ہے، یہ نیند کمزوری کی علامت ہوتی ہے. اور مخلوق کو نیند آتی ہے کیونکہ مخلوق کمزور ہے، اور یہ موت کی بہن ہے نیند. اور نیند سے پہلے اونگ ہے، تو اللہ کو تو نیند تو کجا اونگ بھی نہیں آتی. تو جس اللہ میں حیات، اللہ کی مبارک صفت حی اس کمال درجے کی ہے اور وہ ازل سے ابد تک ہے. نہ وہ پہلے کبھی کمزور تھی اور نہ کبھی وہ، یہ اللہ کی جو صفت حی ہے یہ کبھی کمزور ہوگی. اللہ کا کوئی زوال نہیں ہے. تو جب اللہ کی حیات کمال درجے کی ہے تو اس حیات کے ساتھ جو تمام ذاتی صفات ہیں وہ بھی اسی طرح کمال درجے کی اللہ میں ازل سے ہیں، ابد تک رہیں گی. دیکھیے، انسان کے اندر اللہ نے انسان کو بھی زندہ کیا ہے، اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے. انسان بھی حی ہے، جو زندہ ہیں. اب حیات کے ساتھ دیگر ذاتی صفات متعلق ہیں، سننا، دیکھنا، عقل کرنا اور اس قسم وجود، دیگر چیزیں، یہ ساری
یہ حیات کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ ایک انسان جتنا عروج پر ہوتا ہے اتنی یہ صفات اس کی عروج پر ہوتی ہیں، پھر انسان کمزور ہوتا جاتا ہے۔ جب انسان کمزور ہوتا ہے اس کی یہ صفات بھی کمزور ہوتی ہیں، پھر انسان طاقتور ہو جاتا ہے، یہ صفات بھی طاقتور ہو جاتی ہیں، پھر انسان دوبارہ کمزور ہو جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ فوت ہو جاتا ہے تو یہ صفات بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ جس کی حیات ایک جیسی ہے ہمیشہ سے ازل سے ابد تک، تو اس کی یہ صفات بھی ایک جیسی ہمیشہ رہتی ہیں، کمال درجے کی رہتی ہیں۔ تو الحی ایسی صفت ہے کہ یہ اللہ میں ازل سے ابد تک ہے، تو اللہ کی تمام صفات ذاتیہ اللہ میں کمال درجے کی ہیں، وہ ازل سے ابد تک ہیں وہ بھی۔ اور القیوم اس کا مطلب ہے اللہ خود بھی قائم دائم ہے اور دوسروں کو بھی قائم دائم رکھنے والے ہیں، دوسروں کو بھی تھامے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو جو قائم ہو اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہو، اس کے اندر تمام فعلی صفات اللہ تعالیٰ کی آ جاتی ہیں، وہ بھی ازل سے ابد تک ہیں۔ تو یہ جو الحی القیوم ہے یہ اللہ کے بہت مبارک نام ہے، اور یہ دو نام اللہ کا اسم اعظم ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے، حدیث میں ان دو ناموں کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں 3 آیتیں بیان کی ہیں قرآن کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ 3 آیتیں بیان کر کے فرماتے ہیں کہ ان 3 آیتوں کے اندر، حدیث کا مفہوم یہ ہے، ان 3 آیتوں کے اندر اللہ کا وہ اسم اعظم ہے کہ جب بھی اللہ سے اس اسم اعظم کے ساتھ دعا کی جائے وہ دعا پوری ہوتی ہے، جب بھی اللہ سے اس اسم اعظم کے ساتھ پناہ مانگی جائے اللہ پناہ دیتے ہیں، جو اللہ سے بات مانگی جائے وہ دعا پوری ہوتی ہے۔ پھر 3 آیتیں آپ نے پڑھی، ایک آیت الکرسی، ایک سورہ آل عمران کی شروع کی آیت، اور ایک سورہ طٰہٰ کی آیت وَعَانَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ۔ علماء کرام نے ان میں غور کیا تو ان تینوں آیات میں جو چیز مشترک ہے وہ اللہ کی مبارک صفات الحی القیوم۔ آیت الکرسی میں بھی موجود ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور سورہ آل عمران کے شروع میں بھی الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق، اور یہ جو سورہ طٰہٰ کی آیت ہے وَعَانَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، تو اللہ رب العالمین الحی بھی ہیں اور القیوم بھی ہیں۔ اللہ رب العالمین غنی ہیں، تعریف کیے گئے ہیں، سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کے بھی محتاج نہیں ہیں۔ اب کچھ لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اور بھی ایسی مخلوقات ہیں جو محتاج نہیں ہیں، تو غلط بات ہے۔ اللہ کے علاوہ ہر مخلوق جو ہے وہ محتاج ہے، اللہ کی محتاج ہے، اللہ کے در کی سوالی ہے۔ ایک آیت الکرسی، ایک سورہ آل عمران کی شروع کی آیت، اور تیسری آیت ہے سورہ طٰہٰ کی آیت وَعَانَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو امامہ سے مروی ہے حدیث، یہ سامنے میں نے کھولی ہے حدیث، ان اسم اللہ الاعظم لفی 3 سور من القرآن، اللہ کا اسم اعظم قرآن کی 3 صورتوں میں ہے۔ وہ کون سی 3 صورتیں ہیں؟ ایک فی سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ میں، سورہ بقرہ سے مراد وہ ابھی آگے آ رہا ہے، اور ایک سورہ آل عمران، اور ایک سورہ طٰہٰ۔ راوی کہتے ہیں فَالْتَمَسْتُهَا، میں نے ان تینوں صورتوں میں اللہ کا اسم اعظم تلاش کیا تو میں نے پا لیا۔ سورہ بقرہ میں کیا پایا؟ آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے آیت الکرسی۔ اور سورہ آل عمران میں وہ کہتے ہیں کہ سورہ آل عمران کی شروع کی آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 2 ہے۔ اور سورہ طٰہٰ میں وَعَانَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 111 ہے۔ تو ان تینوں صورتوں کی ان تینوں آیتوں میں اللہ کا اسم اعظم ہے۔ یہاں تو وضاحت نہیں ہے، دیگر احادیث میں وضاحت ہے کہ یہ جو اللہ کا اسم اعظم ہے اس کا کیا فائدہ ہے؟ الذی اذا دعی بہ اجاب، جب بھی اللہ سے دعا کی جائے اس اسم اعظم کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے اسم اعظم کا فائدہ ہے۔ تو الحی القیوم کیا وہ ایک الگ حدیث ہوگی، تو یہ الحی القیوم کے بارے میں یہ حدیث ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین ہے جو کسی کے محتاج نہیں ہے، باقی ہر مخلوق اللہ کی محتاج ہے۔ تو اللہ کے علاوہ کسی کو غیر محتاج سمجھنا یہ جائز نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت اصل میں اسے دینا ہے۔ الغنی اللہ کی صفت ہے، اللہ کے علاوہ ہر شے فقیر ہے، اللہ کی محتاج ہے، اللہ کے در کی سوالی ہے۔ کچھ لوگ اللہ کے علاوہ بعض بزرگوں کو، بعض انبیاء کو
انہیں غیر محتاج بنا دیتے ہیں اور دوسروں کو ان کا محتاج بنا دیتے ہیں، تو یہ اصل میں در حقیقت ان کو اللہ کی صفت دینا ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں ایسی نعتیں مشہور ہیں جن نعتوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں غلو پایا جاتا ہے۔ یہود و نصارہ میں جو گمراہی آئی تھی، اس گمراہی آنے کی ایک وجہ ان کا اپنے انبیاء کے بارے میں غلو کرنا تھا۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، اللہ پر ناحق بات نہ کرو۔ یہود و نصارہ نے اپنے دین میں غلو کیا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اللہ بنا دیا، یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ تم یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلو گے، تو مسلمانوں نے بھی ان کی دیکھا دیکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں غلو کیا، اور ہمارے ہاں ایسی نعتیں ہیں جن کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو پایا جاتا ہے۔ اب ہمارے ہاں نعت ہے شاہ مدینہ سارے نبی تیرے در کے سوالی، والعیاذ باللہ۔ سارے نبی تو اللہ کے در کے سوالی تھے، کوئی نبی کسی دوسرے نبی کے در کا سوالی نہیں ہے۔ جی تو سب اللہ کے محتاج تھے۔ قرآن کریم میں آپ نبیوں کی دعائیں پڑھ لیں، تمام نبی اللہ کو پکارتے ہیں، کہیں ربی کہیں ربنا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے ربی انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں مغلوب ہوں، آپ میری مدد کر دیجئے، اللہ سے پکارا۔ حضرت ابراہیم کی دعا قرآن کریم میں موجود ہے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قرآن میں موجود ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا موجود ہے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین وایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا موجود ہے قرآن کریم میں فنادى فی الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ کو پکارا اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ پاک ہیں، میں ہی ظالم ہوں۔ تو تمام نبیوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے، کسی نبی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکارا۔ تو یہ کہنا کہ سارے نبی آپ کے در کے سوالی ہیں اور سارے نبی آپ کے منگتے ہیں، تمام مخلوق اللہ کی فقیر ہے، اللہ کی محتاج ہے۔ اگر کوئی غنی ذات ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ رب العالمین کی عظمت کے بارے میں، اللہ رب العالمین کی شان کے بارے میں، حدیث قدسی ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما، اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے آپ پر بھی حرام کر دیا ہے۔ اللہ کی مخلوق کسی چیز کو لاگو نہیں کر سکتی، اللہ تعالیٰ اپنے اوپر کوئی چیز لاگو کر دیں یہ اللہ کی مرضی ہے، کوئی مخلوق اللہ پر کوئی چیز لاگو نہیں کر سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں صحیح مسلم کی روایت ہے اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا، اللہ اپنے اوپر جو مرضی حرام کر لیں، اللہ فرماتے ہیں میں ظلم نہیں کروں گا۔ وجعلتہ بینکم محرما، اور میں نے اس کو تمہارے درمیان بھی حرام کیا ہے، میں نے اس کو اپنے اوپر بھی حرام کیا ہے، میں خود بھی ظلم نہیں کروں گا اور تم میں بھی میں نے ظلم کو حرام کیا ہے، فلا تظالموا، تم بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ یا عبادی، اے میرے بندو، حدیث قدسی جاری ہے، اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندو کلکم ضال الا من ہدیتہ، تم تمام گمراہ ہو مگر جسے میں ہدایت دے دوں، جسے اللہ ہدایت دے وہ ہدایت یافتہ، ورنہ سارے گمراہ ہیں۔ فاستہدونی اہدکم، تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ پھر فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو کلکم جائع الا من اطعمتہ، تم سارے بھوکے ہو مگر جسے میں کھلاؤں۔ فاستطعمونی اطعمکم، تم مجھ سے کھانا مانگا کرو میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ پھر فرمایا یا عبادی، حدیث قدسی ہے لمبی حدیث ہے، یا عبادی اے میرے بندو کلکم عار الا من کسوتہ، تم سب ننگے ہو مگر جسے میں کپڑا پہناؤں۔ فاستکسونی اکسکم، مجھ سے کپڑے مانگا کرو میں تمہیں کپڑے پہناؤں گا، کوئی کسی اور سے نہ مانگے۔ یا عبادی اے میرے بندو انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جمیعا، تم دن رات خطائیں کرتے ہو، گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ فاستغفرونی اغفر لکم، مجھ سے بخشش طلب کیا کرو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ پھر فرمایا یا عبادی اے میرے بندو انکم لن تبلغوا ضری
فتضرونی، اے میرے بندو تم میرے نقصان کو نہیں پہنچ سکتے کہ تم مجھے نقصان پہنچا سکو، ولن تبلغوا نفعی، تم میرے نفع کو بھی نہیں پہنچ سکتے، فتنفعونی، کہ تم مجھے نفع پہنچاؤ۔ کوئی مخلوق اللہ کو نفع نہیں دے سکتی، اللہ کی کوئی مخلوق اللہ کو نقصان نہیں دے سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی لمبی ہے، جاری ہے، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك فی ملکی شیئا، اے میرے بندو اگر تمہارے پہلے اور تمہارے آخری، تمہارے پہلے سے مراد حضرت آدم سے لے کر جتنے انسان ہیں سب کو اگر اکٹھا کر لیا جائے، اور تمہارے آخری قیامت تک آنے والے جتنے انسان ہیں، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسان، وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، صرف انسان نہیں، انسان بھی اور جن بھی، شروع سے لے کر آخر تک جتنے انسان اور جتنے جن ہیں، یہ سارے کے سارے كانوا على اتقى قلب رجل واحد، اگر یہ سب کسی ایسے آدمی کی طرح ہو جائے جس کا دل سب سے متقی ہے، سب کے سب متقی ترین شخص بن جائیں، سب سے زیادہ نیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اگر سب کے سب متقی ترین شخص کی طرح ہو جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہو جائیں، ما زاد ذلك فی ملکی شیئا، تو اس سے میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اللہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا اگر دنیا جہاں کے سارے لوگ نیک بن جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہو جائیں۔ پھر فرمایا، یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على افجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملکی شیئا، اگر تمہارے پہلے آخری جن اور انسان سارے کے سارے جو ہیں وہ کسی فاجر ترین شخص کے دل کی طرح ہو جائیں، کسی بدترین شخص کی طرح اگر سارے لوگ ہو جائیں، دنیا کے سب سے ظالم شخص کی طرح اگر دنیا کے سارے لوگ ہو جائیں، ما نقص ذلك من ملکی شیئا، اس سے میرے بادشاہت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا، یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اگر تمہارے پہلے اور آخری اور انسان اور جن، قاموا فی صعید واحد، سب کے سب ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں، فسألونی، پھر مجھ سے سوال کریں، فأعطیت کل انسان مسألۃ، میں ہر انسان کا سوال بھی پورا کروں، ما نقص ذلك مما عندي، اس سے میرے پاس جو ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی، الا كما ينقص المخيط، مگر جیسے سوئی کم کرتی ہے اذا ادخل البحر، جب اس کو سمندر میں داخل کر دیا جائے، یعنی اگر تمام انسان اور جن شروع سے آخر تک اگر اللہ سے سوال کریں، اللہ سب کا سوال بھی پورا کر دیں، اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی جتنا سوئی سمندر میں کمی کرتی ہے۔ یہ ہے اللہ رب العالمین کی شان اور اللہ رب العالمین کا غنا، اور باقی سب اللہ کے فقیر محتاج ہیں۔ یہ مطلب ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ ہی بہت غنی، بہت تعریف کیا گیا ہے۔ ہماری عبادت سے اور ہماری نیک کام کرنے سے اللہ رب العالمین کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اللہ کو ضرورت نہیں ہے ہماری عبادت کی، ہمارے نیک کاموں کی، اللہ کو خوشی ہوتی ہے اس سے، اور ہمارے گناہوں سے اللہ رب العالمین کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اگرچہ اللہ کو ناراضگی ہوتی ہے اس سے۔ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر وہ چاہے اللہ رب العالمین، یذہبکم، وہ لے جائے تمہیں، تم سب کو لے جائے، تباہ و برباد کر دے، ویأتی بخلق جدید، اور وہ لے آئے نئی مخلوق۔ اللہ رب العالمین کی شان استغنا تو یہ ہے کہ اگر اللہ ناراض ہو کر پوری دنیا کو تباہ کرنا چاہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ چاہیں تو ایک لمحے میں اللہ سب کو تباہ و برباد کر دیں، اللہ لے جائیں سب گناہ گار لوگوں کو، سب کو لے جائیں اور نئی مخلوق لے آئیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وما ذلك علی اللہ بعزیز، اور نہیں ہے یہ چیز اللہ پر کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو تباہ و برباد کر دیں اگر وہ اللہ کے گناہ گار ہوں، اللہ کے نافرمان ہوں۔ اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ نے انسان کو تکبر کے لیے، غرور کے لیے اور اللہ کا مقابلہ کرنے کے لیے تو پیدا نہیں کیا۔ اگر انسان اللہ کے مقابلے میں آ جائیں تو اگر اللہ چاہے اللہ سب کو ہی تباہ و برباد کر دے، یہ اللہ کی شان استغنا ہے۔ اللہ تو الغنی ہیں، الحمید ہیں، اللہ کو تو ہماری تعریف کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ چاہیں تو سب کو تباہ کر دیں، سب کو لے جائیں اور ایک پوری ہی نئی مخلوق کو لے آئیں۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم پھر جاؤ گے تو اللہ تمہیں ایک اور قوم سے تبدیل کر دیں گے. ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے، تمہاری طرح پھر وہ گناہگار نہیں ہوں گے، تمہاری طرح اللہ کے نافرمان بخل کرنے والے نہیں ہوں گے، وہ پھر نیک ہوں گے. اللہ اگر تم پھر جاؤ گے تو اللہ تمہیں بدل دیں گے، اللہ تمہاری جگہ نئی مخلوق لے آئیں گے. اور یہ چیز اللہ پر کوئی مشکل نہیں ہے. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور نہیں بوجھ اٹھائے گی کوئی بوجھ اٹھانے والی وزر اخرى، کسی دوسری جان کا بوجھ. کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. ہر ایک کو اپنا بوجھ خود اٹھانا پڑے گا. کب؟ قیامت کے دن. قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. دنیا میں کیا ہوتا ہے، دنیا کے اندر اگر کسی بڑے آدمی سے غلطی ہو، وہ کیا کرتا ہے، اپنا بوجھ کسی دوسرے پر ڈال دیتا ہے، اپنا بوجھ اپنے غلام پر، اپنے ملازم پر، غریب پر بوجھ ڈال دیتا ہے. کسی مالدار شخص، کسی اختیار والے شخص سے اگر کوئی جرم ہو جائے تو وہ اس جرم کا اقرار اپنے ملازم سے، اپنے کسی جو ہے وہ کسی ساتھی سے جرم کا اقرار کروا لیتا ہے. تو وہ اس کا ساتھی جرم کا اقرار کرتا ہے، وہ پھر اس کو جیل سے بھی نکلوا دیتا ہے اور پھر وہ اس کو انعام و اکرام دیتا ہے. تو دنیا میں اس طرح ہو جاتا ہے، لیکن آخرت میں اس طرح نہیں ہوگا. آخرت میں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، ہر شخص کو اپنا بوجھ خود اٹھانا پڑے گا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اور اگر پکارے کوئی بوجھ ڈالی گئی جان، مثقلۃ وہ جان جس پر بوجھ ڈالا گیا ہے، کس کا بوجھ؟ گناہوں کا. قیامت کے دن کس کا بوجھ ہوگا؟ گناہوں کا بوجھ ہوگا. اور جو گناہگار لوگ ہیں وہ اپنا بوجھ اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اپنے پورے بوجھ اٹھائے ہوں گے. ان کا بوجھ ان کے سروں پر، ان کے کندھوں پر ہوگا، گناہگار لوگوں کا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو بوجھ اٹھائی گئی جان ہے جس کے اوپر قیامت کے دن گناہوں کا بوجھ ہوگا، اگر یہ بلائے، بوجھ اٹھائی گئی جان اگر بلائے الی حملہا، اپنے بوجھ کی طرف، کسے بلائے؟ کسی دوسرے کو. اگر بوجھ اٹھائی گئی جان جس کے اوپر قیامت کے دن اس کے گناہوں کا بوجھ ہے، اگر وہ بلائے الی حملہا، اپنے بوجھ کی طرف، لا يحمل منہ شیء، نہیں اٹھایا جائے گا اس سے کچھ بھی، ولو کان ذا قربا، اگرچہ وہ قریبی ہی کیوں نہ ہو. قیامت کے دن کوئی گناہ گار شخص جس کے اوپر گناہوں کا بوجھ ہوگا اور گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے اس کے گلے میں توق اور پتہ نہیں کیا کیا بوجھ اس کے اوپر ہوں گے، تو یہ ایسے بوجھ اٹھوائے ہوئے لوگ اگر قیامت کے دن کسی دوسرے کو بلائیں، جس طرح دنیا کے اندر بلاتے تھے رشتہ داروں کو اور اپنے ساتھیوں کو کہ آؤ تھوڑا بوجھ ہم سے اٹھا لو، اگر وہ اپنے بوجھ کی طرف کسی دوسرے کو بلائیں گے، لا يحمل منہ شیء، قیامت کے دن پھر وہ اس سے بوجھ نہیں بانٹا جائے گا، کوئی اس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ولو کان ذا قربا، چاہے وہ کتنا قریبی کیوں نہ ہو، چاہے کوئی بیٹا، باپ، بیوی، کوئی قریبی ترین ہی کوئی کیوں نہ ہو، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. نہ کوئی قیامت کے دن کسی کا بوجھ اٹھائے گا، نہ کوئی قیامت کے دن کسی کو فائدہ دے سکے گا. قیامت کے دن ہر شخص نے اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے، اور قیامت کے دن ہر شخص کو صرف اسی بات کا فائدہ ہوگا جو اس نے خود کیا ہوگا. کسی دوسرے کے نیک عمل کا فائدہ کسی انسان کو نہیں ہوگا. اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے ہر صحیفے میں بیان کی، اللہ نے ہر آسمانی کتاب میں یہ بات بیان کی ہے. یہ بات بڑی اہم ہے. دنیا کے اندر لوگ جو ہیں وہ اپنا بوجھ دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں، دوسروں کا فائدہ خود لے لیتے ہیں. محنت کوئی اور کرتا ہے، کمائی کوئی اور کرتا ہے، چور چوری کر لیتا ہے، ڈاکو ڈاکہ مار لیتا ہے. آخرت میں اس طرح نہیں ہو سکے گا. نہ اپنا بوجھ کسی پہ ڈال سکے گا، نہ کسی دوسرے کا فائدہ لے سکے گا. اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں فرمایا ہے، سورہ نجم آیت نمبر 36، 37، 38، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا اس شخص کو خبر نہیں دی گئی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں تھا. وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی تھا، وہ ابراہیم جنہوں نے پورا کیا ہر بات کو، ہر وعدے کو.
جو اللہ نے ان کی آزمائش کی انہوں نے پوری کی۔ کیا اس شخص کو علم نہیں کہ حضرت موسیٰ کے صحیفوں میں کیا ہے اور حضرت ابراہیم جو وفا کرنے والے تھے ان کے صحیفوں میں کیا ہے؟ کیا ہے ان کے صحیفوں میں؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، یعنی قیامت کے دن۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور یہ بھی کہ نہیں ہے انسان کے لیے مگر جو وہ کوشش کرے۔ ذاتی کوشش جو انسان نے کی ہوگی انسان کو اس کا فائدہ ہوگا، کسی دوسرے کی کوشش کا فائدہ انسان کو نہیں ہوگا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور بے شک اس کی کوشش اسے دکھائی جائے گی، جو انسان نے کوشش کی ہوگی وہ قیامت کے دن دیکھ لے گا۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى، پھر اسے پورا بدلہ بھی دیا جائے گا۔ اگر اچھا کام کیا ہوگا، خود کیا ہوگا، تو اس کی جزا پائے گا، اور اگر گناہ کیا ہوگا اس کا بوجھ کوئی اور نہیں اٹھا سکے گا، اسے اٹھانا ہوگا، پھر اسے اس کا پورا وبال دیا جائے گا۔ تو کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا قیامت کو، اور قیامت کے دن ہر نفس اس کو وہی فائدہ ہوگا جو اس نے کوشش کی ہوگی، دوسرے کی کوشش کا فائدہ نہیں ہوگا۔ بعض لوگ ان آیتوں کو دنیا پہ لاگو کر دیتے ہیں۔ یہ آیتیں دنیا کے لیے نہیں ہیں، یہ آیتیں آخرت کے لیے ہیں۔ آخرت میں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، دنیا میں بعض دفعہ اٹھا لیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دار الجزا آخرت رکھی ہے، دنیا اللہ نے دار الجزا نہیں رکھی ہے، اللہ نے دنیا دار الامتحان رکھی ہے۔ دنیا کے اندر بعض دفعہ لوگ زیادتی کر لیتے ہیں، بعض دفعہ اپنا بوجھ دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں، خود قتل کرتے ہیں، الزام دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں، اور بعض دفعہ دوسرا قتل بھی ہو جاتا ہے ان کی جگہ پر، اس کو سزا بھی مل جاتی ہے ناحق، کیونکہ اللہ نے انصاف آخرت میں رکھا ہے۔ دنیا آزمائش ہے، دنیا کے اندر کوئی ظلم کرے کسی پر، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو اس کا بدلہ ضرور دلوائیں گے، لیکن اصل بدلہ آخرت میں ملے گا۔ بعض دفعہ دنیا کے اندر کسی شخص کو دوسرے کا فائدہ ہو جاتا ہے، دنیاوی چیز کا۔ کوئی شخص ہے، اس کے ماں باپ مالدار ہیں، تو وہ شخص جب پیدا ہوتا ہے تو منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوتا ہے، اب دوسرے کی کمائی وہ کھا رہا ہے، لیکن آخرت میں یہ نہیں ہو سکے گا۔ نہ دین کے معاملے میں یہ ہو سکتا ہے اور نہ آخرت میں یہ ہو سکے گا۔ یہ دنیا کے معاملے میں ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنا بوجھ کسی پہ ڈال دے، کوئی کسی کا فائدہ خود لے لے، آخرت میں یہ نہیں ہو سکے گا۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے صحیفوں میں بھی بیان کی، حضرت ابراہیم کے صحیفوں میں بھی بیان کی، قرآن میں بھی یہ بات موجود ہے، یہ بات تمام صحیفوں میں موجود ہے۔ فرمایا انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ، سوائے اس کے کہ نہیں آپ ڈرا سکتے ہیں ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے، واقاموا الصلاۃ، اور جو نماز قائم کرتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈرائیے، لیکن آپ کے ڈر کا فائدہ کس کو، آپ کے ڈرانے کا فائدہ کس کو ہوگا؟ کون آپ کے ڈراوے سے سبق سیکھے گا؟ دو قسم کے لوگ سبق سیکھیں گے جو دو صفات والے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بن دیکھے، اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں، اگرچہ انسان اللہ کو پہچان لیتا ہے علامتوں سے، اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، انسان اپنی عقل استعمال کر کے اللہ کو پہچان لیتا ہے، لیکن اللہ کو باقاعدہ آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے۔ تو جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، ایسے لوگوں کو آپ ڈرا سکتے ہیں۔ اگر آپ انہیں نصیحت کریں، انہیں آپ کی نصیحت کا فائدہ ہوتا ہے، ہر شخص کو آپ کی نصیحت کا فائدہ نہیں ہوتا۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور جو نماز قائم کرتے ہیں انہیں آپ ڈرا سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ سے بن دیکھے ڈرنا بہت بڑا عمل ہے، اور نماز قائم کرنا بہت بڑا عمل ہے۔ یہ لوگ ہیں جو فائدہ اٹھاتے ہیں نصیحت سے۔ وَمَن تَزَكَّىٰ، اور جو پاک ہو جائے، جو پاکی اختیار کرے، فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، تو وہ اپنے آپ کے لیے پاک ہوتا ہے، اپنے نفس کے لیے پاک ہوتا ہے، اس کو اس پاک ہونے کا فائدہ خود پہنچتا ہے، کسی انسان کی نیکی کا فائدہ دوسرے کو نہیں پہنچتا۔ جو شخص نیکی کرے گا، پاک ہوگا، اپنے آپ کو پاک کرے گا، تو اس سے اس کا فائدہ اس کی جان کے لیے ہوگا۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ چلیں جی، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔